آج ہم پڑھیں گے باب دوم ایمانیات اور عبادات۔ اس میں سب سے پہلے آپ عقائد کا تعارف پڑھیں گے۔ عقائد ہوتا ہے، عقیدے کا لفظ جو ہے عقد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے گرا لگانا، یعنی ایک بات پہ پختہ ہمارا یقین ہو جائے کہ اس دنیا کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی اس دنیا کو نہیں بنا سکتا۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل، وہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ جب ہم وہ یاد کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارا عقیدہ جو ہے وہ اور پختہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس لیسن میں بھی یہی چیز پڑھیں گے۔ عقائد کا لفظ جمع ہے عقیدے کی۔ عقیدے کا لفظ عقد سے نکلا ہے۔ عقد کے معنی باندھنے اور گرا لگانے کے ہیں۔ یوں عقیدے کے معنی ہوئے گرا لگائی ہوئی اور باندھی ہوئی چیز، یعنی جب ہمارا ایک ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اصطلاح میں انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو اس کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کی روح سے عقیدے کے معنی ہیں، ہم اس حقیقت کو مانیں کہ اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائیں، اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام بجا لاتے ہیں، اور ہم آخرت پر بھی یقین رکھیں کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آئے گی جہاں ہم دنیاوی زندگی کے کاموں کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ عقیدے یا عقائد کے لیے ایمان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسلام میں بنیادی طور پر 5 عقائد ہیں، یعنی 5 چیزوں پر ایمان لانا اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا ہے کہ جب ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل کو یاد کر لیں گے تو خود بخود ہمارے عقائد جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے۔ ان کے بغیر کوئی مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ اسلام کے 5 بنیادی عقائد یہ ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان دیکھیں کہ مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب ہے کہ ہم اس حقیقت پر یقین کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی نے ہر کسی کو پیدا کیا ہے اور کائنات کی ہر چیز کو وہی سنبھالتا ہے۔ دیکھیں، اللہ ایک ہے، اس میں صرف اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس کے کوئی ماں باپ، اولاد یا بیوی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ اس کا علم اور اس کی طاقت بے انتہا ہے، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ کی وحدانیت کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ ملائکہ پر ایمان، ملائکہ ملک کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں فرشتے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ مسلمان کا یہ ایمان ہونا ضروری ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق صرف نیک کام کرتے ہیں، برے کام کا حکم یا طاقت ان میں نہیں۔ یہ ہماری طرح سے کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور نہ ہی انہیں بھوک لگتی ہے، اور نہ یہ تھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے مختلف فرشتے تخلیق کیے ہیں۔ فرشتوں کی اصل تعداد صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ چند مشہور فرشتے مندرجہ ذیل ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی وحی اس کے نبیوں تک لاتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برساتے ہیں اور لوگوں کو رزق مہیا کرنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ موت کے فرشتے ہیں اور روح قبض کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 4، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے تو ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ کرامن کاتبین، یہ کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں جو ہمارے دائیں اور بائیں جانب جو ہیں مقرر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اللہ کے حکم سے ہم جو بھی اچھے یا برے کام کرتے ہیں یہ اس کو نوٹ کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ دائیں فرشتہ جو ہے وہ نیک کام نوٹ کرتا ہے اور بائیں فرشتہ برے کام نوٹ کرتا ہے۔ ان کا کام لوگوں کے اچھے اور برے اعمال لکھنا ہے۔ منکر اور نکیر، یہ 2 فرشتے جب ہم مریں گے تو ہماری قبر میں حاضر ہوں گے اور ہم سے سوالات پوچھیں گے۔ مرنے والوں سے قبر میں سوال و جواب کرتے ہیں۔ کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف کتابیں اور صحیفے نازل کیے۔ ان میں سے 4 کتابیں مشہور ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہیں، یہ مندرجہ ذیل ہیں: تورات،
یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور، یہ کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل، یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ تینوں کتابیں، ان میں وقت کے ساتھ ساتھ رد و بدل ہوتا گیا، لیکن قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور قیامت تک یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابیں سچی ہیں، اور یہ کہ پچھلی تمام کتابوں کی تعلیمات قرآن مجید میں موجود ہیں، اور یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہیں۔ ایمان، رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو نبی اور رسول بھیجے وہ سارے برحق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ اس دنیا میں آئے، لیکن ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، لیکن ہم باقی تمام نبیوں پر بھی ویسا ہی ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی برائی نہ تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئے تھے۔ ان کی تعداد قریباً 1,24,000 تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام ان میں سے پہلے نبی ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ نیز یہ کہ نبی یا رسول ہونا صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، نہ کہ بندے کا ذاتی کمال۔ ایمان آخرت کے لفظی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز۔ بچوں، یہ جو دنیا کی زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ ایک عارضی زندگی ہے، اس کے بعد جو زندگی ہے وہ مکمل رہنے والی اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے ہمیں آخرت پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک اور زندگی آئے گی جہاں انسان کا حساب کتاب ہوگا۔ جو لوگ اس زندگی میں اچھے کام کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ایک کام پر عمل کرتے رہے وہ جزا پائیں گے۔ یہ جزا جنت کی صورت میں ہوگی جہاں انسان کی خواہش کے مطابق نعمتیں میسر ہوں گی۔ جو لوگ اس دنیا میں برے کام کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے وہاں پر مصیبت میں رہیں گے، انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا جو کہ رہنے کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے۔ اب مشکل الفاظ دیکھیں۔ مشکل الفاظ یہ آپ نے کاپی پہ کرنے ہیں، مفصل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہوگا۔ صحیفہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب۔ صحیفہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب۔ برحق، سچ۔ کمال، خاص خوبی، تخلیق، پیدائش۔ مشق پہ آ جائے اب آپ۔ مشق ہے۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، عقیدے سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر ہے عقائد کا لفظ جمع ہے عقیدے کی۔ عقیدہ کا لفظ عقد سے نکلا ہے۔ عقد کے لفظی معنی باندھنے اور گرہ لگانے کے ہیں۔ یہ کتابیں کتنی ہیں اور کن انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں؟ آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور، یہ کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قرآن پاک، یہ آخری کتاب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نمبر 3، ہمیں فرشتوں کے بارے میں کیا ایمان رکھنا چاہیے؟ اس کا آنسر دیکھیں۔ مسلمانوں کا یہ ایمان ہونا ضروری ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صرف نیک کام کرتے ہیں، برے کام کا حکم یا طاقت ان میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے مختلف فرشتے تخلیق کیے ہیں۔ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو نبی اور رسول بھیجے وہ سارے برحق تھے۔ نمبر 5، آخرت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ آخرت کے لفظی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز۔ آخرت پر ایمان کا مطلب ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک اور زندگی آئے گی جہاں انسان کا حساب کتاب ہوگا۔ مفصل جواب لکھیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ واضح کریں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے انسان کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب ہے کہ ہم اس حقیقت پر یقین کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی نے ہر کسی کو پیدا کیا ہے اور کائنات کی ہر چیز کو وہی سنبھالتا ہے۔ اس کے کوئی ماں باپ، اولاد یا بیوی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ اس کا علم اور اس کی طاقت بے انتہا ہے، ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں۔ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں، یہ کام آپ نے اپنی بک کے اوپر ہی کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ نمبر 2، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی الہامی کتابوں کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 3، جنت رہنے کے لیے اچھی جگہ ہے جبکہ جہنم رہنے کے لیے بری جگہ ہے۔ نمبر 4، تمام کائنات کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا ایک اللہ ہے۔ نمبر 5، فرشتے وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ کالم الف کو کالم ب کے ساتھ ملائیں اور جواب مکمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی وحی اس کے نبیوں تک پہنچاتے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے اور رزق کی فراہمی کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ سرگرمی دیکھیں، ہاں یا نہیں میں جواب دیں۔ کیا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا؟ جی۔ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کو شرک بولا جاتا ہے اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ جی۔ کیا لفظ عقیدہ عقائد کی جمع ہے؟ کیا لفظ عقیدہ عقائد کی جمع ہے؟ جی۔ کیا آخرت پر ایمان لانے سے انسان دنیاوی زندگی میں غافل ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ یہ کروا لیں۔ سرگرمی نمبر دیکھیں آپ نیکسٹ، آخرت پر ایمان لانے سے انسان کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ ایک فہرست بنائیں اور جماعت کے سامنے پیش کریں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے خود اس کی ایک فہرست بنانی ہے۔ جب آپ کلاس میں آئیں گے تو پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔